يشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بزرگوں دوستو، اللہ جل مجدہ بجل شانہ کی حمد و ثنا آقا کریم نبی عظیم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور شافع یوم النشور سراپا نور نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ وار درس قرآن میں آج ہم پہلے سپارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات رب کائنات کی بارگاہ میں دستہ دعا ہے الہ العالمین ہمیں سننے اور سنانے کے بعد اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بزرگوں دوستو، گزشتہ آیت میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں نبی رحمت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ایک ایسا گروہ، ایک ایسا طبقہ سامنے آیا جو ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان اور ایمان بالآخرت یعنی یوم آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے تھے. در حقیقت وہ اس اپنے خاص قسم کے مقصد سے ایمان بالرسالت یعنی سید المرسلین خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو درمیان سے کسی صورت کسی ذریعے نکالنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ان کے ایمان کی نفی فرمایا یہ جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہیں یہ دراصل اپنے اس دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے. آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیں گے. وما یخدعون الا انفسہم، اور رب یہ فرماتا ہے، خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ ان کا یہ خیال کرنا، یہ ارادہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے، یہ اس بات کی سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. حاضرین مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات جب ہم شروع کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی جبلت میں، انسانوں کی نیچر میں، انسانوں کی فطرت کا ایک حصہ ہے، ایک جبلت ہے، ایک خاصہ ہے جس کو ہم حسد کہتے ہیں.
اللہ کریم نے قرآن مجید اس کتاب، یہ جو کتاب جس کا تعارف ذالک الکتاب ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب ہے، اس کا ہر حصہ، ہر گوشہ، ہر آیت، ہر لفظ اپنے اندر علم، آگاہی، شعور، فہم، ادراک، معرفت کا ایک سمندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانوں کو ہر ایک لفظ سے ایک نیا جہان، نئی دنیا، اس سے آگاہی دیتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ انسانوں کی اس فطرت سے شاید اس طرح آگاہ نہیں تھے کہ انسانوں کو حسد کی جو بیماری ہے یہ کس درجے تک لے جاتی ہے، کس ضلالت اور کس پستی تک لے جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان آیات نے بتایا کہ وہ لوگ، آگے چل کے ان کا مزید تعارف بھی آئے گا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ تورات، انجیل، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے، زمانے میں، اپنے وقت میں وہ بڑے صاحب عقل مانے جانے والے لوگ، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، آبادی میں انہیں منصف، عادل، فیصلہ کرنے والا، اور جن کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ اور حکم بننے کا جنہیں درجہ حاصل تھا، ان کو ایک بیماری لگی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حسد کی بیماری ہے، کہ انہیں یہ لگا کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے اور ہمارا جو منصب ہے وہ چھن رہا ہے۔ اب انہوں نے وہ لبادہ اوڑھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے نام اور اپنا حلیہ اور اپنی زبان سے وہ اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ جو فرمایا نا یخادعون اللہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جن کو رئیس المفسرین صحابہ کرام میں یہ درجہ حاصل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو دھوکہ کوئی کیسے دے گا جب کوئی اللہ کا سامنا کرے گا؟ اللہ کا تو سامنا کسی نے نہیں کرنا نا، اللہ سے نہ تو کسی نے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا ہے، نہ کسی نے اس سے ہم کلام ہونے کا موقع پانا ہے، تو یہ دھوکہ دراصل رسول اللہ کو ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں باقی بہت سارے مقامات پہ یہ ہے نا کہ جس طرح وہ ایک مثال ہے کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہیں، حالانکہ وہ پھینکی تو رسول اللہ نے تھی نا، اللہ نے نہیں پھینکی تھی۔ اور وہ جب ہاتھ اللہ کے رسول نے رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہاں وہ دھوکہ اللہ کے رسول کو دینے کی نیت کر رہے ہیں، اور اللہ اس دھوکے کو اپنی طرف اس کو مبذول کر رہا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ رسول اللہ کو نہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے ایک اور جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ کسی مومن کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ کسی مومن سے اناد کرنا، کسی مومن سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ دراصل اللہ سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ سمجھ رہے ہیں اپنے عقل سے، اپنی اس شعور کی اس غلط روش سے یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دے لیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں بیٹھتے، قربان جائیے وہ کیا ہی مجلس ہے جس میں امام الانبیاء جلوہ افروز ہوں، جس میں سامنے سیدنا صدیق اکبر ہوں، جس میں سامنے سیدنا فاروق اعظم ہوں، جس میں عثمان ذو النورین ہوں، جس میں حیدر کرار ہوں، جس میں حسنین کریمین ہوں، اور اس میں پھر کوئی ایسا بدبخت آئے جو یہ نیت لے کے آئے کہ میں یہاں سے باہر جا کر میں اس کا مذاق بناؤں گا، اس کا استہزاء کروں گا۔ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
انہوں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے اپنے رسول سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سب کے نام، ان کے شجرے کھول دیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اہل ایمان پر بھی کھول دیے، باقی مومنین کو بھی بتا دیے. لیکن مومنین اس کے باوجود انہیں برداشت کرتے رہے، کیونکہ جو کلمہ زبان سے پڑھ رہا ہے اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے، اس کو ہم مار نہیں سکتے، اس لیے سارے اہل ایمان ان کو برداشت کرتے رہے. اب جیسے ہی یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی نا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دھوکہ کون دیتا رہا ہے اور دھوکہ کس کے ساتھ ہوتا رہا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ سے دھوکہ کیا ہے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں سبق کی بات کیا ہے. یہ واقعہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ میں یہ واقعہ ہو گیا. اب اس کو قرآن مجید کی آیت بنا کر باقی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے دھوکہ کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، تجارت، کاروبار، لین دین، کسی بھی معاملے میں، وہ دراصل کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا لے گا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو حاضرین مکرم، اللہ کریم ایسی حسد اور ایسی منافقت سے ہمیں بچائے. اور آج کی ایک آیت کا ایک ہنٹ یہ بھی ہے کہ ایمان دراصل ایک ایسی حالت کا نام ہے جب انسان اپنے سمیت سارے انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا اور وہ اپنے پرائے کا فرق ہی